اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی, یہ نہیں ان کو پتا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے, اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی, ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا. نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. آپ کا کرتا بھی کالا, اور کالی کملی والے جو ناد تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, پگڑی بھی کالی. آپ پیچھے کون سی؟ اس نے کہا کہ احمد رضا کو کیا پڑی کہ اس نے ایک حضور کی سنت کو ختم کروا دیا. اب دلیل دے رہا ہے. کیا دلیل دے رہا بھائی؟ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کالی پوشاک, کالی چادر اوڑھی, اور اس چادر کے اندر ایک دن حضور نے حضرت حسین کو بھی لے لیا, حضرت حسن کو بھی لے لیا, حضرت فاطمہ کو بھی لے لیا, حضرت علی کو بھی لے لیا, اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, الہی یہ میرے اہل بیت اطہار. اب دلیل کیا دے رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کالی چادر اوڑھی. کالی چادر حضور سے ثابت ہے. اور فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور کا کالا جبہ تھا. یہ روایت موجود ہے, حقیقت یہ روایت موجود ہے, حوالے تو صحیح دے رہا ہے کہ رسول اللہ کا کالا جبہ تھا تو حضرت عائشہ سنبھال کے رکھا کرتی تھی, اور اگر کوئی بیمار آتا تھا تو اسی کالے جبے کو حضرت عائشہ پانی میں ڈبوتی تھی اور اس پانی کو بیماروں کو پلاتی تھی. اللہ مصطفیٰ کے جبے کی برکت سے انہیں صحت کاملہ نصیب فرما دیا کرتا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. فتح مکہ کے دن رسول اللہ نے کون سا امامہ باندھا ہے؟ کالے کلر کا. کون سا امامہ باندھا ہے؟ کالے کلر کا. دلیل دے رہا ہے, روایت موجود ہے کہ نہیں کہ فتح مکہ پہ رسول اللہ نے کالے کلر کا امامہ باندھا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو کیا پڑی کہ اعلیٰ حضرت نے 100 کم و بیش سال پہلے یہ فتویٰ دے دیا. کیا فتویٰ دے دیا بھائی؟ محرم کے 10 دنوں میں, صرف 10 دنوں میں, 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک آپ کالا لباس نہیں پہن سکتے. اور دلائل کیا دے رہا بھائی؟ مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور نے تو پہنا ہے. تو گویا کہ امام احمد رضا نے تمام بریلویوں کو حضور کی سنت سے دور کر دیا, تمام بریلویوں کو رسول اللہ کے طریقے سے دور کر دیا. آپ کو کس نے منع کیا؟ آپ پہنیے 10 محرم کے کسی بھی دن آپ کالا کپڑا پہنیے, کس نے منع کیا؟ جب حضور کی سنت مبارکہ موجود ہے. اب ہمارا عام بندہ جب یہ کلپ سنے, ویڈیو سنے, تو اس نے تو سارے دنیا کے مولاناؤں کو پریشان کر دینا. مولانا صاحب بڑے چیخ چیخ کے ہمیں خطبے سناتے ہیں. یہ دیکھو حضور کی حدیث تو موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ کے پاس تو جبہ موجود تھا کالا, تو نہیں حضور پہنا کرتے تھے, تبھی تو حضور کے پاس کالا جبہ موجود تھا. تو اب اس بات کو سمجھیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیے, تاکہ آپ کو دلائل کی روشنی میں یہ تمام باتیں سمجھ آ جائیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ کیوں دیا اور ہم اس فتوے کو کیوں قبول کر رہے ہیں. یہ سمجھیے. سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی, اور صحیح بخاری کون سی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد القرآن. اور ہمارے فرمایا اہل سنت پر جماعت کے نزدیک, دیگر کے نزدیک نہیں, اہل سنت پر جماعت کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے. سب سے بڑی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ سب کہیں سب سے بڑی کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے. آپ کو یاد ہوگی انما الاعمال بالنیات. حضور نے فرمایا بندے کے اعمال تب درست ہوتے ہیں جب اس کی نیت درست ہوتی ہے. بندے کی نیت کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ دی ہے, 17,000 سجدے کر لیتے رہا, ایک سجدہ کی بات بھی قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اچھی نہیں ہے. آپ قربانی کا جانور لائے 4 لاکھ کا, اور دکھانے کے لیے, شرشا کرنے کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں سے بابا چاہنے کے لیے قربانی کرنی ہے. تو 4 لاکھ نہیں تو پھر 4 کروڑ پہ جانور قربان کر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. تو آپ کے اعمال کا تعلق آپ کی نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال سمجھیے, غور سے سمجھیے, بہت شروع سے آ رہا ہوں اور آنا مجھے کپڑوں پر ہے. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ کی سنت رکھ لیتا ہے, داڑھی مبارک, یہ تو وہ کہہ رہا ہے نا انجینئر مرزا کہ بھائی کپڑے تو حضور کی سنت ہے, کالا لباس تو حضور کی سنت ہے, اور ان لوگوں نے بریلویوں نے حضور کی سنت سے دور کر دیا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ ذرا سننے کی کوشش کیجیے کہ اگر کوئی حضور کی سنت, داڑھی, کپڑوں کی بات نہیں کر رہا, داڑھی مبارک رکھتا ہے, امام صلی اللہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سفید یا کالا ہی پہن لیا کرتا ہے, لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو توڑنا ہے. تو بتائیے کیا حضور کی سنت رکھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. نیت کیا تھی کہ میں نے داڑھی رکھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسنا ہے اور مسلمانوں کو توڑنا ہے, ملے گا ثواب؟ جواب دیجئے نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھیے, ثواب نہیں ملے گا. رکھی اس نے سنت ہے,
दाढ़ी तो हुजूर की सुन्नत है, लेकिन सुन्नत से सवाब नहीं मिल रहा। क्यों? नीयत अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं है? नीयत। और इसकी एक और मिसाल बड़ी जल्दी आप समझेंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। हुजूर के जमाने के मुनाफिक इमामा पहने हुए हैं, दाढ़ी भी रखी हुई है, कुरान भी पढ़ रहे हैं, अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं, माथे पर सजदों के भी निशान हैं, लेकिन मेरे रब ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार। अल्लाह कहता है इनकी दाढ़ी, इनका इमामा, इनके माथे पे सजदे इन्हें बचा नहीं सकते, बल्कि अल्लाह ने इन सब के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका तैयार कर रखा है। दाढ़ी रखी है मुनाफिकों ने। और सुनिए, सुन्नत रसूलुल्लाह है मुनाफिक के पास। तभी तो मुनाफिक कहा गया कि वो सहाबा जैसा अमन और सहाबा जैसा हुलिया अपनाकर मुसलमानों के सफर में आ गए। तभी तो उनको मुनाफिक कहा गया। दाढ़ी थी मुनाफिकों की, इमामा भी था, माथे पर सजदे भी थे। मेरे आका ने फरमाया तुम उनको सजदा करते हुए देखो, नमाज पढ़ते हुए देखो, तुम सोचोगे कि यार हमारी इबादत ही कहाँ है, ये कैसा इबादत गुजार है। लेकिन उन्होंने फरमाया वो कुरान पढ़ता ना, कुरान उसके हलक से सीने में नहीं निकलता। कॉमन हदीस मुबारक है, आपने कई मरतबा ये सुन रखी होगी। तो एक बात मुझे इन तमाम मिसालों से समझ आ गई कि अगर नीयत अच्छी ना हो तो सुन्नत अपनाने का कोई सवाब नहीं मिलना है, एक टक्के का सवाब नहीं मिलना है। अगर नीयत अच्छी ना हो तो उन्होंने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ये तमाम अमाल का दारोमदार नीयत होकर है। नीयत अच्छी है तो सवाब मिलना, नीयत अच्छी नहीं तो सवाब नहीं मिलना है। अब दूसरी बात, पहला स्टेप आपको समझ आ गया है। दूसरी बात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने काले लिबास को इन 10 दिनों में पहनना हराम क्यों लिखा है? फरमाते इसलिए क्योंकि जो लोग ये लिबास पहन रहे हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है। हमारा इख्तिलाफ हुजूर की सुन्नत पर नहीं है, याद रखिएगा। आप इन 10 दिन के अलावा चाहे पूरे साल में जिस दिन चाहे जब चाहे आप काला लिबास पहने। मैं खुद पहनता हूँ, अपनी मस्जिद में पहनकर जुम्मा भी पढ़ाता हूँ, नमाज भी पढ़ाता हूँ। इन दिनों के अलावा पूरे साल पहनता हूँ, पूरे साल। कई लोगों ने मुझे देखा होगा, पूरे साल पहनता हूँ, पूरे साल काला इमामा भी कई मरतबा बांधता हूँ। किसने मना किया हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से? हमने कब हदीसों का इनकार किया? जी हाँ, हुजूर की सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काली चादर भी है, काला जुब्बा भी है। हुजूर की सुन्नत है कि हुजूर ने फतेह मक्का के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के दिन काला इमामा बांधा। हम मानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मुद्दा है कि इन 10 दिनों में हम नहीं पहनते, पूरे साल आप भी पहने। मैं आपको तरगीब दिला रहा हूँ, जब दिल करे आप पहने, काला इमामा भी पहने, काला जोड़ा भी पहने, मैं भी पहनता हूँ। सुन्नत पर अमल करना, आइए मिलकर सुन्नत पर अमल करते हैं। किसने मना किया? अरे हम पे एतराज होता होता हम सरे से मना करते थे, पहनना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं पहनना है। तो आप बोलिए हमें क्या आप हुजूर के लिबास से दूर कर रहे हैं? आप काले इमामे से दूर कर रहे हैं, फिर आप बदलिए हमें। लेकिन हम कहते हैं आप पहन लीजिए, और हमारे फरमाया जायज है, लेकिन इन 10 दिनों में जायज नहीं। क्यों जायज नहीं? आप सवाल कीजिए सर इंजीनियर मिर्जा से, तूने दलील दी सही मुस्लिम की कि हुजूर ने काला जुब्बा पहना, हुजूर ने काली चादर पहनी, तो जरा हदीस मुबारक से ही सवाल कर लीजिए, क्या रसूलुल्लाह ने, अब गौर से सुनिएगा, क्या हुजूर ने किसी के गम और शोक में, जुमला, किसी के गम और शोक में काला जुब्बा पहना था या नॉर्मली पहना था? सवाल करना है आपने सामने वाले से कि हुजूर ने किसी के गम में पहना है, शोक में पहना है या नॉर्मली पहना है? तो हदीस मुबारक से पता लगता है कि रसूलुल्लाह ने किसी के गम और शोक में नहीं पहना, बल्कि नॉर्मली काले लिबास का इस्तेमाल किया। किसी के गम में नहीं पहना है, किसी के शोक में नहीं पहना। काला इमामा हुजूर ने क्या किसी के गम में माना था? नहीं। फतेह मक्का तो खुशी का दिन है, फतेह मक्का तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी का दिन है, इतना बड़ा दिन। और कितने बड़े दिन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र बजा रहा है, तो शुक्र के दिन में आपने काला इमामा बांधा है, शोक के दिन में काला इमामा नहीं बांधा है। पहले तो हदीस आप मुकम्मल पढ़िए, भाई हदीस के अंदर क्या ये आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोक वाले दिन काला लिबास का अपनाया, या फतेह मक्का को माशाअल्लाह शोक वाला दिन था तो हुजूर ने काला इमामा बांध लिया? नहीं भाई, दोनों कहीं भी ऐसा नहीं। नॉर्मली रसूलुल्लाह ने इन कलर का इस्तेमाल किया, काले लिबास का, काले इमामे का इस्तेमाल किया नॉर्मल दिनों के अंदर। अब खराफात क्या पैदा हुई? इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया तू वैसे काला लिबास पहन, मना नहीं है, कोई सीना पीटने के लिए अगर अब काला लिबास पहनेगा, अब बना, अब बना, अब नहीं पहनेगा। क्यों नहीं पहनेगा? इस पर क्या दलील है? इस पर दलील यह है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 1298, 1298 1298 हदीस नंबर है। अगर आपका अभी नेट है, आप अभी सर्च करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है जो नंबर बताया वही नंबर निकलना है, जो हदीस सुना रहा है वही हदीस निकलनी है इंशाअल्लाह अज़ीज। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब, इसने तो मुस्लिम का हवाला दिया है, मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूं। मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना, वो बंदा हमसे नहीं है, हुजूर से उसका कोई ताल्लुक नहीं, अहले बैत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मिन्ना का जुमला है, हुजूर ने मिन्नी नहीं कहा कि वो बंदा मुझसे नहीं है, नहीं। और से सुनने अरबी है, एक होता है मिन्नी मुझसे, एक होता है मिन्ना
ہم سب سے میرے آقا نے فرمایا لیس منا، اس بندے کا ہم سب سے کوئی تعلق نہیں. کن سب سے؟ صحابہ سے تعلق نہیں، اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، حضور سے تعلق نہیں ہے، کسی سے بھی تعلق نہیں. جو میرے آقا نے فرمایا اپنے کردار کو چاک کرے سو کے اندر، اور کسی کے سو کے اندر اپنے منہ پہ تماچے مار رہا ہو، اپنے منہ پہ ہاتھ مار رہا ہو، اور جاہلاں والے زمانے کے کلمات ادا کر رہا ہو، میرے آقا نے فرمایا لیس منا. پھر یاد رکھنا شیطان سے تو اس کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اسی حدیث کو امام احمد رضا نے دلیل بنایا ہے کہ کوئی اگر اپنے سینے کو پیٹنے کے لیے کالا کپڑا پہنتا ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک میں رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا سینہ چاک کرنے والا ہم سے تعلق نہیں ہے، اپنے منہ پہ تماچے مار رہا ہے سونے میں ہم سے تعلق نہیں ہے، قربان کھا رہا ہے ہم سے تعلق نہیں ہے، اور لوہا کھانی کر رہا ہے ہم سے تعلق نہیں ہے، اور زمانے جاہلیت کے کفریات پر مات بک رہا ہے، حضور نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو یہ مسئلہ ہے، یہ وجہ ہے. اب آپ حدیث کا انکار کریں، پھر آپ پھر حدیث کا انکار کریں. اگر آپ کو اب بھی کالا لباس پہننا، بھائی حضور نے منع فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے اگر نیت دیکھیں، اگر آپ حضور کی صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے پہن رہے ہیں تو بات کچھ اور ہے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے آج کے زمانے کے اندر ان دنوں میں کوئی حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بلّہ بلّہ نہیں پہن رہا. سب جانتے ہیں صرف اور صرف شور کے لیے پہن رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے سینے کو پیٹنے کے لیے پہن رہے ہیں، صرف اور صرف لوہا کھانے کے لیے پہن رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو دوسرا اسٹیپ سمجھا دیا کہ آخر اعلیٰ حضرت نے کیوں حرام لکھا. صرف سنت رسول اللہ کا اعلیٰ حضرت کو خدا کی قسم اعتراض نہیں ہے، ان کے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بخاری کے حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا. تو اگر کوئی غلط نیت سے، کوئی پہلی والی بات یاد رکھیں، غلط نیت سے اگر کوئی حضور کی سنت اپناتا ہے تو کتنا ہی کالا لباس پہن کر ہے اسے ایک لمحے کا کوئی ثواب نہیں ملتا. اب آپ میں سے ہمارے سنی بھائی بیٹھے نا، ہم میں سے بہت سارے ایسے سنی ہیں جو صرف لباس پہنتے ہیں، لباس، نہ وہ ماتم کرتے ہیں، نہ سینہ پھوٹتے ہیں، نہ ہی وہ دیگر خرافات کرتے ہیں، صرف لباس پہنتے ہیں. تو کوئی مجھ سے خطاب کے بعد پوچھ لے مولانا صاحب اگر میں صرف حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر کالا لباس پہنتا ہوں، کیونکہ آپ نے کہا بھائی سنت تو ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے کالا لباس پہنتا ہوں، کیا اب میرے لیے جائز ہے؟ میں سینہ پیٹنے کے لیے نہیں پہن رہا، میں اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں پہن رہا، میں تو ہوں نہیں، میں تو سنی ہوں، میں تو صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں میں کالا لباس پہن رہا ہوں، کیا جائز ہے؟ علماء نے فرمایا ایک مثال، عام مثال جو کہ اعلیٰ حضرت نے دوسری وجہ لکھی ہے، فرمایا تشبیہ کی وجہ سے ہم ناجائز قرار دیتے ہیں. ایک کیا ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو پیٹنے کے لیے لباس پہنتا ہے تو حرام ہے، اور دوسرا کوئی یہ کہے کہ بھائی میں پیٹنے کے لیے تو نہیں پہن رہا، صرف حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے پہن رہا ہوں، تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ مشابہت کرتا ہے. تشبیہ پائی جا رہی ہے، ان لوگوں کی تشبیہ پائی جا رہی ہے جو ماتا صاحبوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں سے مشابہت ہو رہی ہے. اب تو یہ کہے بھائی مشابہت سمجھائیے تو آسان الفاظ میں سمجھیے، بہت سارے کالے گھوڑے کھڑے ہوئے ہوں، ایک طویلے کے اندر بہت سارے کالے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بالکل سفید رنگ کا گھوڑا ان کے درمیان جا کے کھڑا ہو جائے. مجھے بتائیے کہ آپ دور سے سفید رنگ کے گھوڑے کی نشاندہی کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ جواب دیجئے. کالے گھوڑوں میں اگر ایک سفید گھوڑا شامل کر دیا جائے تو آپ دور سے اسے پہچان لیں گے کہ یہ سفید گھوڑا، ہر ایک پہچان لے گا حضور. لیکن اب سنیے، جو یہ کہے نا بھائی میں صرف ایسے پہن رہا ہوں ان دنوں کے اندر، تو علماء نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری بات کی ہے، کہا انہی کالے گھوڑوں میں اس سفید گھوڑے پر کالا لباس پہنا دیا جائے، کالی چادر ڈال دی جائے، اس کے چہرے پر کالا کپڑا ڈال دیا جائے، اس کی ٹانگوں پر کالا کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر اسے کالے گھوڑوں میں شامل کر دیا جائے. تو کیا آپ اسے آپ پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے. کیا اب آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ ان میں میرا سفید گھوڑا کون سا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا تو سفید ہے، یہ عقائد بالکل درست ہیں، تو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے، تو صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، تو اصل حسینی ہے، تو تجھے ان میں شامل ہونے کے لیے کالا لباس پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے پہن لیا ہے تو پھر پہچان نہیں ہونی کہ تو اپنا ہے کہ تو ان کا ہے. پہچان تب ہونی ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تیرا وجود یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے غلام حسین بھی بنایا ہے، مجھے غلام صدیق اکبر بھی بنا دیا ہے. اب پہچان ہونی. حضور والا سمجھیے اس چیز کو، کالے لباس سے ہمیں کیا اختلاف ہے؟ آپ پورے سال پہنیے نا، لیکن ان دنوں میں جو اختلاف ہے میں نے آپ کو بالکل ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے دو وجوہات بیان کی، دونوں بیان کر دی. ایک کہا کہ سینہ پھوٹنے کی وجہ سے پہن رہے ہیں حرام ہے، سنت کو نہ دیکھیں، نیت کو دیکھیں کس نیت سے پہن رہا ہے. یہ میں مثال دے چکا ہوں منافق کی، سب سے بڑی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے دیکھا منافق کی سنت کو کہ منافق نے تو داڑھی رکھی ہوئی ہے،
मुनाफिक ने तो इमाम पहना हुआ है, देखा नहीं देखा, और फरमाया भले तूने मुस्तफा की सुन्नत रखी हुई है लेकिन तू मुनाफिक है, और मुनाफिक के लिए अल्लाह कहता है तू जहन्नम के सबसे निचले दर्जे के अंदर है। तो ये ना देखें, नियत को देखें किस नियत से पहन रहा है। और अब अगर किसी की नियत दुरुस्त भी है तो आला हज़रत ने फरमाया आज के दौर में नहीं पहन सकता तू, क्योंकि तू पहन लेगा तो पता नहीं लगेगा कि काले घोड़ों में सफेद घोड़ा कौन सा होगी, कल क़यामत में उसी के साथ होगा। तो फिर आपको मुबारक हो, मैं तो आपको हदीस सुना चुका हूं, अगर अब भी आपको समझ नहीं आता आप जाइए बैठिए और अपनाइए उनके रुसूमात को, फिर आपको कल क़यामत में पता लग जाना है कि आप किनके साथ होंगे और हम किनके साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का पैगाम देकर हमने अपने आप को समझा दिया है कि अल्लाह ने हमें जहां भी सिद्दीक़ अकबर के साथ रखना है तो हशर के मैदान में भी सिद्दीक़ अकबर के साथ रखना है, उस्मान अली के साथ रखना है, तो भाई इनके साथ उठना है, तो जिनके साथ उठना है उनके तरीके अपनाए और उन इन्हीं के दामन से वाबस्ता हो जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बात आई अहले सुन्नत व जमात के लोग सहाबा के ज़माने से चलते आ रहे हैं, बात आई अल्लाह ने जो उनको रूहानियत अता फरमाई है, नूरानियत अता फरमाई है, वो नूरानियत और रूहानियत आपको मेरे लिए जारी हो जाए। व हम दामाना अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हमसे जीता नहीं।